قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت واحدہ، ایک امت قرار دیا ہے، اور اس رب العالمین نے یہ بات بھی باور فرما دی ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ، کہ اس امت کا رب اکیلا اللہ ہے اور وہی عبادت کے قابل اور لائق ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ سب ایک امت تھے، ایک دین پر تھے، بنیادی اصولوں پر تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا توحید تھا۔ وہ توحید پر قائم تھے، توحید کی ہی دعوت دیتے تھے، توحید کا پرچار کرتے تھے، توحید پر ہی لوگوں کو جمع اور اکٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الانبیاء اخوہ لعلات، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں مختلف ہیں، ودینہم واحد، اور ان تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ کئی ایک ادیان پر چلنے والے نہیں بلکہ ایک دین پر کاربند ہیں، جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ دین دین اسلام ہے، جس کا پہلا سبق اور پہلا بنیادی درس وہ اللہ کی توحید ہے، خالص اللہ کی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، بکھرے ہوئے لوگ، منتشر لوگ، بٹے ہوئے لوگ، وہ ایک امت کیسے بن سکتے ہیں؟ دین ان کو ایک امت بناتا ہے، اللہ کی توحید انہیں ایک امت بناتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شکلیں مختلف پیدا کی ہیں، ہماری زبانیں الگ الگ ہیں، ہمارے رنگ بھی جدا گانا ہے، ہمارا لب و لہجہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم مختلف علاقوں میں رہنے والے اور بسنے والے ہیں، لیکن ہم ایک ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے قبیلے، ہماری برادریاں، ہمارا لب و لہجہ، ہمارے علاقے، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا حسب و نسب اگرچہ الگ الگ بنایا ہے، لیکن ہم امت ایک ہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور بالخصوص امت محمدیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ایک ہی امت ہے، 2 4 8 اور 10 نہیں ہے، یہ ایک امت ہے۔ اور یہ ایک امت کیسے بن کے رہ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم و مضبوط کر کے، اللہ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور اسی اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہوئے، یہ ایک امت بن کے رہ سکتی ہے۔
جو لوگ، جو قومیں، جو افراد اللہ تبارک و تعالی سے الگ اور جدا ہوتے ہیں ان کا بٹوارا ہو جاتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادات سے غافل ہوتے ہیں وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تقسیم کرنے والی قوتیں اور ابلیسی طاقتیں اس وقت کامیاب و کامران ہوتی ہیں جب اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ اپنا ربط و رابطہ اور تعلق مستحکم و مضبوط نہیں رکھتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق مضبوط و مربوط ہو، مستحکم ہو، اور ربط و روابط اللہ کے ساتھ قوی اور مضبوط ہوں، اور پھر لوگ تقسیم ہو جائیں. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی کی شخصیت، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، یہ افراد کو جوڑ کے رکھتا ہے، یہ توڑتا نہیں ہے. ٹکڑے ٹکڑے لوگ اسی وقت ہوتے ہیں جب وہ اپنے مناہج کو اپنے مزاج کے مطابق کر لیتے ہیں، جب وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کو چھوڑ کر ابلیس کے اشاروں پر، شیطان کی شہراؤں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا بیڑا خود غرق کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرات گرامی، ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے اور ہم بڑے ہی خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی ایک نہیں، ایک امت واحدہ قرار دیا ہے. اور اس وقت عالم کفر کو سب سے بڑی چبن، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑا دکھ اور درد اگر کسی چیز کا ہے تو اس امت کے امت واحدہ ہونے سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے. باقی ساری کی ساری چیزیں، ان کی حیثیت، مرتبہ اور رتبہ اور مقام بعد میں آتا ہے. سب سے بڑی قوت اور طاقت جس چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ اس امت کی وحدت ہے، اس امت کی یکجہتی ہے، اس امت کا اتحاد ہے اور ان کا باہمی اتفاق ہے، اور وہ جذبہ ایثار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لوگوں کے اندر پیدا کر رکھا ہے. آج دکھ اس بات کا ہے اور کائنات کے کافر اور باطل قوتیں جب بھی کبھی امت مسلمہ پر حملہ کرتی ہیں تو ان کے عام اثاثہ و املاک پر حملہ نہیں ہوتا بلکہ یکجہتی پر حملہ ہوتا ہے، اتحاد اور اتفاق پر حملہ ہوتا ہے. فرعون کا دور تھا، آپ دیکھیے اس نے کیا کیا تھا. اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، اپنی جھوٹی ربوبیت کا ڈنکا بجانے کے لیے اور لوگوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور مد مقابل اور مخالف پر برتری حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کام کیا. ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں سر اٹھایا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا، اس نے لوگوں کو پھاڑا تھا، لوگوں کو تقسیم کیا تھا، برادری کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، لب و لہجے کی بنیاد پر. اور پھر لوگوں کو اس نے کہا کہ تم ان سے اعلیٰ ہو، وہ تم سے کمتر ہیں، اور دوسروں کو کہا کہ تم ان سے برتر ہو اور وہ تم سے کمتر ہیں. تو اس نے اپنی سیاست جو چمکائی، اس کی سیاست کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ مد مقابل کو پھاڑنا ہے، توڑنا ہے، کئی حصوں میں بانٹنا ہے اور تقسیم کرنا ہے. وجعل اہلہا شیعا، اس نے کیوں بانٹا؟ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس لیے تاکہ جو میرے مقابلے کی قوت و طاقت ہے اس کو حصوں میں تقسیم کر کے میں کمزور کر دوں، پھر چھوٹے چھوٹے گروہوں سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا.
آج امت مسلمہ کے خلاف بھی یہی سازش ہے جو سر چڑھ کے بول رہی ہے. امت مسلمہ کو بھی تقسیم کرنے اور بانٹنے کی بھرپور کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں، اور کسی کو کمتر اور کسی کو برتر اور کسی کو بدتر بنا کے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید کو کالے پر فوقیت نہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. جو اصل اور بنیادی چیز ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، نیکی پہ گامزن ہونا ہے، بدی اور برائی سے اپنے دامن کو بچانا. لیکن جو یہ فضیلت ہے یہ کسی کو کسی پر نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے برادریوں، قبیلوں، کنبوں کا، تو یہ کیا چیز ہے؟ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ برادریاں، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں. لیکن تمہارے اندر سے جو معزز و محترم ہے وہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی و پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں وہی معزز اور وہی محترم ہے. وہ جو چیز تعارف کے لیے تھی، پہچان کے لیے تھی، اس کو وجہ تقسیم اور وجہ انتشار بنا لیا گیا، اور اس امت کو ان کافروں نے بانٹنا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا. کیونکہ کائنات کے کافر یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان متحد ہوتا ہے تو اس مسلمان کو شکست دینا، اس کو ہرانا، ثقافت کے میدان میں گرانا، تہذیب و تمدن میں بچھاڑنا، میدان سیاست کے اندر اس کو زیر کرنا، اور میدان معیشت کے اندر اس سے برتری حاصل کر لینا، اور تہذیب و ثقافت و سیاست کے اندر اس سے اوپر چلے جانا، یہ ان کے لیے ممکنات میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے پہلا داؤ، پہلا گر، پہلا پینترا جو کیا ہے وہ کیا کہ اس امت کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے، اور ان کے اندر جو جذبہ ایثار و قربانی ایک دوسرے کے متعلق ہے وہ ان سے چھین لیا جائے، اور ان کو مادیت کی دلدل میں دھکیل دیا جائے، لسانیت اور عصبیت کے اندر مبتلا کر دیا جائے، تاکہ ہم کامیاب و کامران ہو سکیں. ادھر پھر قرآن کہتا ہے ہمیں، رب پکار پکار کے کہتا ہے، اور تم 2 4 8 اور 10 نہیں، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وانا ربکم فاتقون، میں تمہارا اکیلا رب ہوں، جس طرح میں رب اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں. تم امت ایک امت ہو، تم کئی ایک امتیں نہیں ہو. فاتقون، اور مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد و یکجہتی کو فروغ دو اور اس کو پروان چڑھاؤ. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے امت واحدہ بنایا، ایک امت بنایا، جن کا ترہ امتیاز اتحاد و یکجہتی ہے، وہ تقسیم ہے، وہ تقسیم ہے. اور کائنات کے وہ کافر کہ جن کا باہمی اتحاد بنتا ہی نہیں ہے، جن کے اندر معاشی جنگ بھی چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ، ان کے درمیان اقتصادی جنگ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ جو عیسائی صلیبی ممالک ہیں، ایک مذہب پر ہونے کے باوجود بھی ان کے معاشی اختلافات بھی ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں، جغرافیائی اختلافات بھی ہیں. ان تمام تر اختلافات کے باوجود جب وہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، تو الکفر ملت واحدہ، وہ سارے کے سارے کافر یکجا، منظم اور متحد ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اسلام کو توڑنا ہے، مسلمان کو گرانا ہے،
صلیب کو اونچا کرنا ہے، ہلال کو نیچا دکھانا ہے، وہ اس لیے متحد اور متفق ہوتے ہیں کائنات کے کافر اور الکفر ملت واحدہ، جن کا اتحاد و اتفاق فطرت سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے، حقائق سے دور ہے، آج وہ تو متحد اور متفق نظر آئیں، اور وہ امت مسلمہ جسے اللہ نے ایک بنایا، ایک امت بنایا، ایک دین دیا، ایک شریعت دی، ایک نبی دیا، رشد و ہدایت کے لیے ایک ہی کتاب عطا کی ہے، وہ امت منتشر نظر آئے تو بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کا داؤ چل گیا، ابلیس کے جال میں ہم پھنس گئے، شیطان کی چالوں میں ہم آ گئے، ہم نے دین کو پیچھے دھکیل دیا، برادریوں کو آگے کیا، شریعت کو ہم نے پسے پش ڈالا اور خاندان کو آگے رکھا، ہم نے شاعر اللہ کو اور کتاب اللہ کو نظر انداز کیا، اور اپنے علاقے اور اس کی عصبیت کو ہم نے پالا، ہم نے جذبہ ایثار و قربانی کو دور پھینکا، اور ہم نے اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر لیں جو حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، مفادات کی سیاست ہے، ہم نے اس کو پھر پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سارے ابلیس کے داؤ پیچ ہیں جس کے اندر آج امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے۔ ہر پارٹی، ہر گروہ، اس کی صورتحال کیا ہے؟ اس کا اپنا منشور ہے، اپنا اس کا دستور ہے، اپنا اس کا لاہ عمل ہے، اپنی اپنی ان کی خواہشات ہیں، اور اپنے اپنے احساسات و جذبات ہیں، اپنے اپنے اہداف اور گولز ہیں، اپنے اپنے ان کے ٹارگٹ ہیں۔ اگر وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا، ٹارگٹ اگر پورا نہیں ہوتا، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی جلتا ہے تو جل جائے، کوئی پستا ہے تو پس جائے، ملک بھی بھاڑ میں جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ وطن عزیز پاکستان جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا، جو چادر و چار دیواری کا تقدس دے کر جو عزتیں، عفتیں، رفعتیں اور قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا تھا، آج اس ملک کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر پارٹی اپنا ڈھول پیٹ رہی ہے، ہر جماعت اپنی دف بجا رہی ہے، اور ہر شخص ہے جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے تو وہ گزر جائے گا، اور اس کو اگر لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے تو وہ پھلانگ جائے گا، اور اگر لوگوں کو مار کے بھی آگے بڑھنا پڑے تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ اگر یہ وطن عزیز پاکستان ہے تو ممبر و محراب بھی ہے، مسجد و مدرسہ بھی ہے، پارٹیاں اور جماعت بھی ہے، جماعتوں کا دستور و منشور بھی ہے، یہ ملک ہے تو ان کے قائد بھی ہیں اور کارکنان بھی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر 73 جیسے حالات پیدا ہو گئے اور ملک کو ایک مرتبہ پھر کسی بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو بڑے بڑے رؤساء کل کو بھکاری بن کے یہاں پہ روڈوں پہ پھرتے نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے لیڈر، پھر ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے قائد اور بڑی بڑی پارٹیاں جو آج نازاں و فرحاں ہیں، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے، نظریہ پاکستان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، مغرب الگ ہو گیا، مشرق الگ ہو گیا۔ سیاست دانوں کی بہیمانہ خواہشات، ان کی بھیڑ چڑھ گیا، اور آج جو صورتحال وطن عزیز پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے بنا دی ہے، بعض سیاسی پارٹیوں نے، وہ اس قدر خوفناک اور خطرناک بنتی چلی جا رہی ہے کہ اب اس امت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں، باطل قوتیں تیار بیٹھی ہیں، اور ان کی کوشش و کاوش یہی ہے کہ ملک کے چپے چپے کو تقسیم کر دیا جائے، ان 4 صوبوں کو کئی ایک حصوں میں بدل دیا جائے، کشمیر کے ساتھ وہ کیا جائے جس کا تصور نہیں،
गिलगित बल्तिस्तान का बंटवारा कर दिया जाए और बलोचिस्तान के लिए तो आलमे कुफर अपनी नजरें जमा के बैठा है। वो ये समझते हैं कि हमें माली माशी और इक्तसादी मफादात वहां से मिलने हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान की पार्टियों के सरबराहों, एक दर्दमंद शख्स ने तुमसे ये अपील की है कि आओ इंतखाबात में भी हिस्सा लो, सियासत भी करो, मगर एक दूसरे की पगड़ियां उछाल कर नहीं, इज्जतें बर्बाद करके नहीं, एक दूसरे का दुश्मन बन के नहीं, एक दूसरे के खून का प्यासा बन के नहीं, बल्कि क्या करो, मुत्तहिद हो जाओ। एहतराम आदमियत को, एहतराम इंसानियत को मलहूज रखते हुए सियासत में जरूर हिस्सा लो, लेकिन किन मकासद के लिए? वो मकासद जलीला क्या है कि इस मुल्क में आपकी सियासत की वजह से इस्लाम को इज्जत मिले, मुसलमान को कुव्वत मिले, पाकिस्तान मुस्तहकम हो और पाकिस्तान के वसाइल का सही तौर पर इस्तेमाल हो। और वो दर्दमंद शख्स अगरचे पसे दीवार जिंदा में है, लेकिन पसे दीवार जिंदा में वो उन मुर्दों से मुखातिब है जो अपने जमीर की मौत मर चुके हैं। वो उनसे मुखातिब है जो मफादात में अंधे और नाबीना हो चुके हैं। वो उन लोगों से मुखातिब है कि जिनके मफादात ने उन्हें उनकी मंजिल से दूर कर दिया है और पाकिस्तान को लाकर एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है जो इंतहाई खतरनाक और परेशान कुन मोड़ है। क्या हम अलग अलग होकर, बटकर, फटकर कामयाब व कामरान हो सकते हैं? इन हालात में अगर ये मैं सोचूं कि मुझे अपना आप कैसे बचाना है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का बड़ा ही करम है कि चारों तरफ जब नजर दौड़ा रहे थे कि यार कोई तो होगा इन हालात में, किन हालात में आप सुनेंगे तो परेशान होंगे। पार्टियां इस हद तक पहुंच चुकी हैं, इस कदर अपने खून की प्यासी बन चुकी हैं एक दूसरे के खून की, कि अब वो फतवा फरोश भी तैयार बैठे हैं कि एक पार्टी को फतवा देंगे कि दूसरी वाजिबुल कत्ल है, और दूसरी को फतवा देंगे कि वो वाजिबुल कत्ल है, और तीसरे को फतवा देंगे कि वो वाजिबुल कत्ल है। यानी सियासी फिरकावारियत, सियासी फिरकावारियत। इन हालात में कि वो लोग बैठे अगियार के इशारों पर सारा कुछ करने के लिए, और ये जो हालात गुजर रहे हैं अल्लाह मुआफ फरमाए, अवाम एक दूसरे के खून की प्यासी नजर आ रही है। और सूरत हाल ये है, एक घर के अंदर जंगो जिदाल है, एक एक घर के अंदर लड़ाई है। घर के 6 अफराद हैं, 3 पार्टियों में तकसीम है, 3 पार्टियों में तकसीम है। 2 की एक पार्टी है, 3 की एक है और 1 की एक है। खाना पीना वहां पे हराम हुआ पड़ा है। दिन में 5 मरतबा पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते, मगर 5 मरतबा लड़ाई जरूर लेते हैं। और हर एक अपने घर की 4 दीवारी में वो चैंपियन बना हुआ है। हर बंदा अपनी पार्टी का दिफा कर रहा है। जरूर करो, मगर ये जरूर देखो कि जिस पार्टी का दिफा कर रहे हैं और जिसका साथ दे रहे हैं, वो पार्टी, उसका किताबुल्लाह से कितना ताल्लुक है, सुन्नत रसूलुल्लाह से कितना ताल्लुक है, नजरिया पाकिस्तान से कितना गहरा ताल्लुक है, इस्लाम से उसकी कितनी वाबस्तगी है, उसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी कितना पाया जाता है। हमारे ऊपर भी तो अफसोस है ना। हम क्या करते हैं, आम हालात में मसले पूछ रहे होते हैं कि फलां की नमाज फलां के पीछे होती है कि नहीं होती, और फलां की नमाज फलां के पीछे होती है कि नहीं होती, लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता कि फलां के पीछे सियासत भी हो जाती है कि नहीं, फलां को दिया हुआ वोट भी मेरा
ایسا تو نہیں کہ کل قیامت کو میری پکڑ ہو، میری گرفت ہو۔ نماز کے مسائل تو پوچھتے ہیں، پوچھنے چاہیے، نماز عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہم پوچھتے ہیں، پوچھنے چاہیے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ حج عمرے پہ جاتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، پوچھنے چاہیے، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن سیاست کے کیوں نہیں پوچھتے؟ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں۔ سیاست بھی اسی طرح عبادت ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء نے بنی اسرائیل کی سیاست کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی سیاست کی ہے۔ تو یہ گھر گھر کا انتشار اور اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آؤ پلٹ کے آؤ کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول اللہ کی طرف۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، ایک ترازو ہے، کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جماعتوں کو اس کے اوپر رکھ کے پرکھنا شروع کر دو، آپ راہ حق کے راہی بن جائیں گے، صراط مستقیم آپ کو مل جائے گا، سیاسی بصیرت اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن اس طرف آئیں تو صحیح۔ لیکن وہ جو گھر گھر کا اختلاف ہے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہر گھر کے اندر لڑائی ہو، ہر گھر کے اندر فتنہ و فساد ہو۔ 4 صوبے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لسانی تعصبات کو عروج دیا جائے۔ پارٹیاں جماعتیں بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی خدمت کی بجائے اس طرح کی کاروائیاں کی جائے۔ جس وقت رمضان کے اندر بڑی بڑی پارٹیاں اور جماعتیں اللہ کی عبادات سے غافل تھیں، انسانیت کی خدمت سے ناآشنا بنی ہوئی تھیں، اور وہ مہینہ کہ جس کے اندر مائیں بہنیں روڈوں پر رات کے 1-1 بجے آٹے کی تلاش میں پھر رہی تھیں، تو کون سی جماعت تھی اور کس جماعت کا قائد اور لیڈر تھا جس نے اپنے روحانی بیٹوں کو یہ کہا، اتر جاؤ میدان کے اندر، جاؤ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، علاقوں میں گھس کے صدائیں لگاؤ کہ جس کے پاس سحری کے لیے کھانا نہیں، روزہ رکھنے کے لیے اکل و شرب نہیں، آئے آ کے ہم سے لے جائے، روزہ رکھے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لے۔ جب لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا تھا تو آپ کی یہ جماعت تھی مرکزی مسلم لیگ پاکستان کہ جس نے پکا پکایا کھانا در اور دہلیز پر پہنچایا ہے۔ اور یہی وہ جماعت ہے کہ جس نے ہسپتالوں میں، لاری اڈوں میں، تھانوں میں، پبلک پلیس پر دسترخوان لگا لگا کے لوگوں کو روزے بھی افطار کروائے اور سحریاں بھی کروائی ہیں۔ دنیا سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھی، فصلیں غرق ہو گئی تھیں، نسلیں ڈوب رہی تھیں، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی کہ انتخابات کب ہونے چاہیے۔ ایک وہ انتخاب ہے جو لوگوں کے ہاتھ کرتے ہیں، اور ایک وہ انتخاب ہے جو عرش والا رب کرتا ہے، اور اس کا انتخاب بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس نے پھر آپ کی جماعت کو چنا کہ جن کی فصلیں غرق ہو گئیں ان کو بیج اور اناج اور چیزیں دے رہے تھے، اور جن کی نسلیں ڈوب گئیں ان کے دکھوں پہ مرہم بھی رکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے تھے۔ اور جن حالات کے اندر بڑے بڑے سیاستدان پاکستان کو چھوڑ کے اپنا علاج معالجہ غیر ملک میں جا کے کروا رہے تھے، آپ کی جماعت اس وقت لوگوں کے مرہموں پہ، زخموں پہ مرہم یہاں پہ رکھ رہی تھی، پورے ملک میں رکھ رہی تھی، ماڈرن ہاسپٹل میں رکھ رہی تھی۔ میں نے تو کل ایک عرصے کے بعد دیکھا، شاہد بھائی اللہ انہیں جزائے خیر دے، ماڈرن ہاسپٹل لے گئے۔ میں نے کہا بھائی اسم با مسمہ ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے اور جزائے خیر دے ہمارے بھائی فیصل صاحب کو، ندیم صاحب کو، ان کی شاہد بھائی کو، پوری ٹیم کو۔ تو لوگ تو بھاگ رہے تھے ملک چھوڑ کے، آپ کی جماعت ملک میں بیٹھ کر مریضوں زخمیوں کا علاج معالجہ فیلڈ میں بھی کر رہی تھی اور ہسپتالوں میں بھی کر رہی تھی۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، الیکشن آتا ہے، لوگوں کا مسلک بھی بدل جاتا ہے، منہج بھی بدل جاتا ہے، مزاج بھی بدل جاتا ہے، جماعتیں بھی بدل جاتی ہیں، پارٹیاں بھی بدل جاتی ہیں، سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ جب الیکشن ختم ہوتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں یا ایک سال بیتتا ہے، تو ووٹ ڈالنے والے خود کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ غاصب ہیں۔ ان غاصبوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ بنگلہ دیش کی حکومت نے، بنگلہ دیش کی عوام نے کیا ہے یا ہندوستان کی عوام نے کیا ہے؟ ان کو ووٹ افغانستان والوں نے ڈالا ہے یا بھوٹان والوں نے ڈالا ہے یا بنگلہ دیش والوں نے ڈالا ہے؟ کون ان کو ووٹ ڈالتا ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھ، چوروں کے ہاتھ خزانوں تک اس وقت پہنچتے ہیں جب ہمارے ہاتھ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو لوگوں ہلاکت میں مت ڈالو، تباہی میں مت ڈالو، بربادی میں مت ڈالو۔ ہمارے ہاتھ ان کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ خزانوں تک پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ لوگوں کی عزتوں تک پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ لوگوں کی زمینوں تک پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ لوگوں کے گریبانوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن پہلے ہاتھ ہمارے شامل ہوتے ہیں، ان کے بعد میں متحرک ہوتے ہیں۔ تو یہ انتشار و افتراق کی یہ سیاست جس نے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا، اللہ اکبر و کبیرہ، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات پر نبض رکھتے ہوئے امیر محترم حافظہ اللہ تعالی نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر کے صوبائی دارالحکومت جو ہیں یہاں اتحاد کانفرنسز رکھی جائیں۔ تو 7 مئی بروز اتوار 4 بجے سے پہر مزار قائد پر انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں پارٹیوں کو، جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے، عوام کو بھی بلایا گیا ہے، عوام میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ آج وقت ہے، ملک کو بچا لو، اسلام کا تحفظ کر لو، پاکستانی عوام کے دکھ درد کا علاج کر لو، اور وہ اتحاد میں ہے، انتشار میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ میری اس بات کو توجہ سے سننا کہ جی اختلاف میں بھی رحمت ہے، کہ اختلاف امتی رحمہ، اور یہ بات منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل بے بنیاد بات۔ اختلاف کوئی رحمت نہیں ہے، انتشار رحمت نہیں ہے، اتحاد رحمت ہے، یکجہتی رحمت ہے، اتفاق وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اختلاف و انتشار تو اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سب سے خطرناک ترین قسم اگر کوئی ہے تو وہ انتشار اور افتراق ہے، اور وہ فرقہ واریت ہے، وہ مذہبی ہو تب بھی، وہ سیاسی ہو تو تب بھی۔ اللہ نے تو ایک امت بنایا، کان الناس امت واحدہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ امت تو امت واحدہ تھی۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے پھر نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری رشد و ہدایت کے لیے، اور یہ سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اتحاد و اتفاق کا مکمل سامان ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ جڑنے کی ضرورت ہے، قربتوں کی ضرورت ہے، اور اس چیز سے روکا ہے جس کو تفرقہ کہتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
تفرقو جو بٹ گئے، واختلفو جنہوں نے اختلاف کیا. اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد بھی وہ اس مرض میں، اس بیماری میں، اختلاف کی بیماری میں مبتلا رہے. ان کی طرح تم نے نہیں ہونا، بلکہ تم کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف یہ آئی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ لوگوں تمہارے ہاتھ میں. کتاب اللہ کو رسی سے کیوں تعبیر دیا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کنویں میں گر جائے یا گڑھے میں گر جائے نا، تو رسی ڈال کے لٹکا کے ایک اس کا سرا ان کے پاس ہوتا ہے جو اوپر ہوتے ہیں، اور دوسرا سرا نیچے لٹکا دیا جاتا ہے کہ جو اندر گرا ہوا ہے وہ اس سرے کو پکڑ لے تاکہ وہ اوپر آ سکے. اس وقت یہ امت اختلافات کی دلدل میں ہے، گڑھے میں ہے، اندھے کنویں میں گری ہوئی ہے. نکلنا اس نے کیسے ہے؟ حبل اللہ سے، کتاب اللہ سے، تعلیمات رسول اللہ سے. اور یہ وہ کام ہے جو الحمدللہ آپ کی جماعت، آپ کے امیر کی جو ہدایات ہیں قرآن و سنت کے مطابق اس کے اوپر لے کے چل رہی ہے. تو جس گھڑے میں ہم گرے ہیں نا، لیکن بعض چیزیں انسانوں کو نا، بری چیزیں بھی بعض اوقات بڑی بھلی لگتی ہیں اور انسان اس پہ خوش ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز وہ تفرقہ ہے، وہ جدائی ہے. الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. میرے کارکنان اور میرے نوجوان بھائی بھی سن لیں کہ الجماعت رحمت. دائیں بائیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں. وہ تاجر ہیں یا طالب علم ہیں، وہ علماء ہیں یا وکلاء ہیں، وہ یوتھ کے جوان ہیں یا عام کارکنان ہیں یا وہ ذمہ داران ہیں. الجماعت رحمت. یہ بات یاد رکھنا، جس کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے وہ جماعت ہے، اور اس جماعت سے تمسک اور گہرا تعلق وہ انتہائی ضروری ہے. والفرقۃ عذاب. اللہ کے عذاب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، جکڑ ہے، آندیاں ہیں، ژالہ باری ہے، جو بھی قسمیں ہیں عذاب کی، سب سے بڑی قسم وہ کیا ہے؟ وہ فرقہ ہے، وہ علیحدگی ہے، وہ جدائی ہے. اگر بھیڑیے کے شکار سے بچنا چاہتے ہو، موجودہ دور کے انتشار و افتراق سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی کشتی ہے جسے جماعت کہتے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جسے جماعت کہتے ہیں، اس پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے. کیونکہ یہ پلیٹ فارم مزین ہے کتاب و سنت سے. یہ پلیٹ فارم آپ کے اندر جذبہ حب الوطنی پیدا کرتا ہے. پاکستان کا جغرافیہ اور پاکستان کا نظریہ اس سے آپ کو جوڑتا ہے اور وابستہ کرتا ہے. یہ جماعت وہ نہیں ہے کہ جس کشتی میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو یہ کہے کہ اسی میں سوراخ کرو، نیچے سے پانی بڑی سپیڈ سے آئے گا اور شاور بن کے جناب نکلے گا تاکہ تھوڑی دیر کے بعد بیڑا غرق ہو جائے. اس وقت جو افسوسناک بات ہے وہ کیا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر پارٹی، ہر حزب جو اس کے پاس ہے وہ اس پہ شاداں و فرحاں ہے، وہ اس پہ خوش اور راضی ہے، وہ اسی کا ڈھول پیٹ رہا ہے. اسے اسلام، پاکستان، نظریہ پاکستان کی پرواہ نہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر وہ شاداں و فرحاں ہے. یہ اکیلے اکیلے کی خوشی، یہ جدا جدا ہونے پر خوش ہونا،
یہ افتراق و انتشار پر بغلیں بجانا اور اپنی اپنی پارٹی کے ڈھول پیٹنا اور اسلام اور نظریہ پاکستان سے دور رہ کر یہ سمجھنا کہ جناب میری پارٹی زندہ باد اور وہ کہے میری جماعت زندہ باد، نہیں، اسلام زندہ باد ہے اور پاکستان پائندہ باد ہے تو ہم ہیں، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔